بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. منہ دیکھ لیا خود آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ و مطہرہ واسطے. اج دا یہ پروگرام نماز تراویح دے اندر تکمیل قرآن دے مقدس اور مبارک موقع تے رکھیا گیا. یہ پروگرام بڑا اہم اور بڑا ضروری اور بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس جگہ تے ساڈے بیٹے برخوردار نے حافظ قاری سلیمان بن عطا اللہ صاحب نے مکمل قرآن سنایا. میں دعا گو اللہ تعالیٰ ساڈے اس بیٹے برخوردار زندگی بھر قرآن پاک کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور دے مطابق زندگی گزارن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں جڑی آیت تساں احباب دے سامنے پڑھی سورۃ الاحزاب دیاں آخری آیات نے 22واں پارہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اسی اس قرآن نو پہلا اپنی امانت نو اسا پیش کیتا کدے واسطے دروازہ کھلا رہن دے کو تھوڑی کم کر دے تھوڑی گھٹا دے۔ زمین نے اور پہاڑا نے قرآن پاک کا بوجھ اٹھان تو انکار کر دیا۔ زمین کتنی وسیع و عریض ہے اور پہاڑ کتنے بلند و بالا نے، کتنے مضبوط پہاڑ نے، لیکن اللہ تعالیٰ دے قرآن دا بوجھ اٹھان تو پہاڑا نے اور زمین نے انکار کر دیا۔ انہاں کہا اللہ دا مقام بڑا ہے، دا شان بڑا ہے، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اسی یہ دا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کی فرمایا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، پھر ایدہ بوجھ اٹھایا تے حضرت انسان نے اٹھایا۔ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا عظمت والا بنایا، کتنا اعلیٰ بنایا، کتنا عرفہ بنایا۔ اس واسطے حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان اگر اسی بن جائیے تو اللہ دی قسم، اللہ فرمانے نے میں اشرف المخلوقات اگر بنایا ہے تو انسان نو بنایا۔ اور اگر انسان دی بات کریے صدیقی صاحب ذرا تصور کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے پہلے سپارے دے اندر فرمایا میں فرشتیاں دی مخلوق نو پیدا کیتا ہے، کثیر تعداد دے اندر فرشتے نے جڑے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردے نے، انہاں دا کام صرف ایک ہی ہے، اللہ دی عبادت کرنا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتہ دا کام میں ہر وقت اللہ دے حکم دی طرف کان لا کے رکھنا، جو اللہ نے کہہ دیتا ہے وہ ہی کرنا ہے۔ اللہ دے حکم تو علاوہ وہ کوئی بھی کام کر دے نہیں کر دے۔ فرشتیاں دا کام میں اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرنا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماندے نے فرشتے وہ ہوئی کر دے نے جو انہاں نو کیا جاندا ہے، اپنی مرضی نہیں کر دے، نہ ہی انہاں نو اپنی مرضی کرن دی اجازت ہے۔ فرشتیاں دی جماعت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے فرشتے ہو میں انسان نو بنانا چاہتا، تو فرشتے نے کو کی کیا؟ فرشتے کہنے لگے اللہ جی انسان نو نہ بنایا جے، انسان زمین دے اندر جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا، نقصان کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اسی جو موجود ہاں اللہ اسی تیری تعریف بیان کرنے ہاں، تیری حمد بیان کرنے ہاں، تیریاں صفتاں بیان کرنے ہاں، تیری فرما برداری کرنے ہاں، ہر وقت تیری عبادت دے اندر مشغول و مصروف رہنے ہاں، اور تیرے تے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں آسمانہ دی سیر تے گیا، میں جا کے سدرۃ المنتہا پھر بیت المعمور دیکھیا، جویں زمین دے اوتے بیت اللہ ہے، زمین دے اوتے بیت اللہ ہے دا طواف
انسان کر دینے پوری دنیا تو آن والے ضیوف الرحمان کر دینے اسی طرح بالکل ادھے اوپر ادھے بالکل متصل اوپر نیچے بیت اللہ ہے بالکل 7 آسمانہ دے اوتے سدرۃ المنتہا دے قریب بیت المعمور ہے بیت المعمور جدا طواف انسان نہیں کر دے بلکہ اللہ دے نوری فرشتے کر دے اللہ تعالیٰ دے نوری فرشتے کر دے اور اتنی تعداد دے اندر اللہ دے فرشتے اللہ دے نبی اسلام نے فرمایا میں دیکھیا اتنی تعداد دے اندر اللہ دے فرشتے بیت المعمور دا طواف کر رہے نے جیڑا ایک وری طواف کر لیندا ہے قیامت تک کوئی واری نہیں آ سکتی اتنی تعداد دے اندر اللہ دے فرشتے جیڑے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیا تعریفاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں او دی بڑائی بیان کر رہے ہیں او دی بزرگی بیان کر رہے ہیں اللہ نو عبادتاں دی لوڑ نہیں اللہ فرماندے نے میں انسان نو بنانا چاہنا وا فرشتہ نے کہ اللہ سونے نہ بنائی زمین دے اندر جا کے دنگا کرے گا فساد کرے گا قتل و غارت کرے گا لڑائی جھگڑا کرے گا و نفس اللہ فرماندے نے فرشتے کہنے لگے اسی جو تیری عبادت کرنے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی جو تیری تعریف بیان کرنے ہیں تے انسانوں حضرت انسان فرشتیاں نو اگے اللہ تعالیٰ نے کی آکھیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میرے فرشتے ہو جو میں جاننا تسی جانتے نہیں جانتے گل تے فرشتے نے صحیح کی دی سی نا قتل و غارت نہیں ہو رہا لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے زمین تے فساد نہیں پھیل رہا فساد بھی پھیل رہا ہے لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں خون بھی بہایا جا رہا ہے اللہ اکبر فرشتوں نے اللہ تعالی نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جانتے تے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا بنا دیتا تے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو کن کہہ کے بنایا مٹی دے نال تے جدوں حضرت آدم علیہ السلام دے چہرے دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے خلقتہ بیدی آدم اے انسان تو اینا افضل ہے اینا محترم ہے اینا مکرم ہے میں کائنات دی ہر چیز کن کہہ کے بنائی ہے انسان تیرا چہرہ میں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے انسان میں تیرا چہرہ اپنے مبارک ہتھاں نال بنایا خلقتہ بیدی اپنے ہتھاں نال آدم علیہ السلام دا چہرہ پر انوار خوبصورت چہرہ بنایا تے جو آدم علیہ السلام نے بنا دیتا اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو چیزاں دے نام سکھائے تے نام سکھان تو بعد اللہ تعالیٰ ثابت کرن لگے نے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا اللہ تعالیٰ ثابت کرن لگے ایک پاسے فرشتے نے ایک پاسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے فلانی فلانی چیزاں دے نام دسو فرشتے کہتے ہیں اللہ جی سانو دے نہیں ہوندے اللہ نے سکھائی نہیں سانو فرشتے کہتے ہیں اللہ جی سانو نہیں ہوندے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو میرے آدم تسی دسو آدم علیہ السلام نے جو نام دسے کہ فرشتیاں نے نیوی پا لئی اللہ فرماتے ہیں دسو پھر میرے فرشتیو میں تانوں آکھیا سی انسان تواڈے نالوں افضل ہے اعلی ہے عرفہ ہے محترم ہے مقدم ہے او تواڈے نالوں زیادہ عزت والا ہے تواڈے نالوں زیادہ افضل ہے تواڈے نالوں زیادہ اعلی ہے ہن آدم علیہ السلام نو اللہ تعالی نے عزتاں عطا فرما دتیاں آدم علیہ السلام دا کیس اللہ نے آپ لڑیا فرشتیاں نے سامنے اور ثابت کیتا ہے رہندی دنیا تک قرآن نے ثابت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو دس دیتا چاہے تسی میری جتنی بھی عبادت کر دے ہو جنی بھی فرما برداری کر دے ہو جنیاں بھی میری تعریفاں کر دے ہو تہاڈا مقام اپنی جگہ تے لیکن انسان تہاڈے نالوں بہتر گل سمجھ آ گئی انسان کتنا محترم ہے انسان کتنا افضل ہے انسان کتنا اعلیٰ ہے انسان کتنا عزت والا ہے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیتا ہن جدوں قرآن پاک نازل کرن دیاں باریاں آئیاں اللہ فرماتے ہیں اس قرآن نو اساں پہاڑاں تے نازل کرنا چاہیا
پہاڑ نے انکار کر دیتا، زمین نے انکار کر دیتا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے قرآن دا بوجھ اٹھا لیا. انسان نے قرآن دا بوجھ اٹھایا. کیویں اٹھایا؟ آؤ ذرا میں تمہیں دسنا چاہنا. پہلی مرتبہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیتا، لوہے محفوظ کے اندر جمع فرمایا. پڑھنے نا قرآن پاک کے اندر فی لوح محفوظ. لوہے محفوظ کے نے تختیاں جنہاں دی حفاظت کی دی جائے، جنہاں نو قیمتی جگہ تے پوری سیف جگہ تے سیکیورٹی والی جگہ تے رکھیا جائے. انہاں تختیاں دے اوتے اللہ تعالی نے قرآن پاک نو نوٹ کر دیتا، محفوظ کر دیتا. دوسری مرتبہ قرآن نازل ہویا صدیق صاحب لوہے محفوظ جو اللہ نے بیت المعمور دے اندر قرآن پاک نو نازل فرمایا. اللہ نے پورے دا پورا قرآن رمضان دے وچ مکمل کیتا. پورے دا پورا قرآن رمضان چ نازل فرمایا. میں نہیں کہندا اللہ تعالی قرآن پاک میں فرما رہے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسا قرآن پاک نو رمضان مبارک دے مقدس مہینے دے اندر نازل کیتا ہے. اللہ جی کدوں نازل کیتا جے؟ پہلے روزے نازل کیتا جے، دوسرے روزے پہلے اشرے دے اندر، دوسرے اشرے دے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں قرآن نو نازل کیتا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی اس قرآن نو مقدس مبارک رات، قدر والی رات دے اندر، لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل کیتا ہے. اللہ جی کدوں نازل کیتا جے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل کیتا ہے. پورے دا پورا قرآن جدو لوہے محفوظ دے اندر جمع کیتا اودو رمضان سی تے لیلۃ القدر دی رات سی. لیلۃ القدر دی رات دے اندر رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر محمدی صاحب ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد دے اندر موجود نے، انہاں نو پوچھ سکدے ہو. دوسری مرتبہ بیت المعمور دے اندر، تیسری مرتبہ جدو اللہ نے نازل فرمایا تے حضرت انسان تے نازل فرمایا تیرے تے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازل فرمایا. آپ دے سینے پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے الا قلبک لتکون من المنذرین. سونیا سی تواڈے سینے تے قرآن پاک نو نازل کیتا ہے، قرآن پاک نو تواڈے سینے تے نازل فرمایا ہے. تو جو میرے ول کرے جے شفیق لودھی صاحب گل بڑی قیمتی جے. پہلی مرتبہ قرآن نازل ہویا لوہے محفوظ دے اندر، دوسری مرتبہ نازل ہویا بیت المعمور دے اندر، تیسری مرتبہ نازل ہویا تیرے تے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہویا. اور مقدس سینہ جویں قرآن بھیجن والا رب العالمین ہے، سب تو اعلیٰ ہے، لے کے آن والا روح الامین ہے، سارے فرشتیاں دا سردار ہے. جویں قرآن دی کتاب تمام کتاباں جو اعلیٰ ہے، ایویں جس سینے تے نازل کیتا گیا ہے وہ سینہ پوری کائنات دے انساناں دے سینیاں جو اعلیٰ سینہ ہے. وہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. الم نشرح دا سینہ الم نشرح دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ میں صدقے جاواں قربان جاواں. سینہ بھی سب تو اعلیٰ ہے، قرآن بھی سب تو اعلیٰ ہے، بھیجن والا رب بھی سب تو اعلیٰ ہے، لے کے آن والا فرشتیاں دا سردار بھی سب تو اعلیٰ ہے. اور جس ہستی تے نازل کیتا جا رہا ہے وہ ہستی سارے انبیاء وچوں اعلیٰ ہے.
जिन्हां दे बारे मैं अपनी मुहब्बत का इजहार करे बगैर रह नहीं सकता। सोने नबी दा दिल विच मुकाम है, सोने नबी दा दिल विच मुकाम है, पढ़दा खुदा खुद दुरूदो सलाम है। माशाअल्लाह राणा तारक साहब नवीद रबानी साहब तशरीफ ले सारे उधर देखन लग राणा तारक साहब इधर तशरीफ ले राणा साहब आयो माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਆਵੇ ਉਹਦੇ अल्लाह तुहानू बरकत इधर कोई मिठी शहर पई है साथ जेड़ा होता है सारे इधर ही इकट्ठे हो जा रहे हैं जरा थोड़ा थोड़ा सामने तशरीफ ले आओ अल्लाह तुहानू बरकत दे। नौजवान ये आम जलसियां प्रोग्रामां नालों आजो इधर अगे आओ तशरीफ करीब हो के बहु अल्लाह ताला तुहानू इज्जत दे माशाअल्लाह। ये आम जलसियां प्रोग्रामां नालों हट के प्रोग्राम ये तकमीले कुरान दे मुबारक मौके ते वे और मेरी कोशिश ये है कि तुहानू बात दी समझ आ जाए और असीं किसी नतीजे ते पहुंच जाए। बात बड़ी मजेदार सुनने वाली बात है। सोने नबी दा दिल विच क़याम है, मेरा भतीजा है माशाअल्लाह राणा माज वो भी इंशाअल्लाह तुहानू नात सुनाएगा बड़ी प्यारी। अल्लाह इस बेटे नू दीन दा मुबल्लग बनाए, आलिम दीन बनाए और बहुत बड़ा दाई कुरान बनाए। जी आमीन कह दे इंशाअल्लाह नात सुनाएंगे मैं भी इंशाअल्लाह ईसा पावांगा। सोने नबी दा दिल विच क़याम है, सोने नबी दा दिल विच क़याम है, पढ़दा खुदा खुद दुरूदो सलाम है, सोने नबी दा। और बड़ी मोहब्बत वाला जुमला जरा तवज्जो मेरे वल करया जे, तवज्जो मेरे वल करया जे। अक़सा दे अंदर सारे पैगंबर पीछे खड़े सन, अक़सा दे अंदर मन लई इमामत अल्लाहु अकबर, नबियां दी सफ दा चुनिया इमाम सोने नबी दा दिल विच क़याम है, सोने नबी दा। एक बारी सारे पढ़ लो सोने नबी दा दिल विच क़याम है, जिले जिले दिल तकबीर सरकार दा जिक्र खैर हो रहा सवाब ले लिए सारे रल के नारा तकबीर शान मुस्तफा कारी उसामा मदनी साहब है चौरी साहब तो मेरे हाथ के ऊपर है माशाअल्लाह। अल्लाह इस बेटे ने भी नेक बनाए, वालिदैन की अखा दी ठंडक बनाए माशाअल्लाह। बाप भी हाफिज तंजीलुर रहमान साहब अल्लाह ताला इस मेरे भाई दी मेहनत का काबशा कबूल फरमाए। बड़ी मोहब्बत नाल मस्जिद की खिदमत, मस्जिद नाल प्यार, मस्जिद नाल बड़ी अकीदत है। अल्लाह ताला इन्हां दे घर नाल भी इंजी प्यार फरमाए। उची आमीन कह दियो। सोने नबी दा दिल विच क़याम है, सोने नबी दा। अल्लाह दी कसम है ए जेड़ा जुमला मैं पढ़न लगा वा ईमान ताजा हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह सानू भी इंज दा ही बना दे आमीन। राणा साहब नबी पाक की जिंदगी का खुलासा और निचोड़ है जुमला जी कि ताइफ दिलों का पत्थर वसाए, पिंडा लहू नाल पिजया पे आए। माशाअल्लाह राणा साहब राणा बुतला साहब तशरीफ ले अहलन व सहलन। कि ताइफ दिलों का पत्थर वसाए, पिंडा लहू नाल पिजया पे आए, जख्मा दे बदले अल्लाह की कसम तड़प जाया जे और नबी पाक नाल मोहब्बत करने वाले हो, नबी पाक नाल अकीदत करने वाले हो, जख्मा दे बदले देंदा दुआए, जख्मा दे बदले देंदा दुआए, फुल्ला दी बारिश उसदा कलाम सोने नबी दा दिल विच क़याम सोने नबी दा। एक बारी मोहब्बत नाल दरूद पढ़ लो इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, कोई जुबान खामोश ना रहे, जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غارے ہدایت دے اندر نے جبریل آئے, جبریل تشریف لے آئے تے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے قرآن نازل ہونے لگا ہے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ. انسان تے قرآن نازل, انسان نے دا بوجھ اٹھایا, بوجھ اٹھان لگا انسان. دیکھے ذرا جبریل نے آ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقرا یا محمد, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھیے. آقا فرماندے نے ما انا بقارئ, میں تے پڑھیا نہیں. میں کی پڑھا, میں اج تک کسی کو پڑھن بیٹھا ہی نہیں, میرا کوئی استاد ہی نہیں, میں پڑھنا نہیں جانتا. جبریل نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا اقرا, آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. جبریل نے نبی پاک کو اپنی گوش سے اندر لیا, تھوڑا جا دبایا, چھڑ دیتا تے نال ہی پڑھیا اقرا بسم ربک الذی خلق. سونیا پڑھ اپنے رب دے نام دے نال جنہیں پیدا کیتا. سبحان اللہ, جنہیں تانوں پیدا کیتا, جنہیں سانوں بھی پیدا کیتا ہے, فرشتیاں نو پیدا کرنے والا, انساناں نو پیدا کرنے والا, جناں نو پیدا کرنے والا, نبیاں نو پیدا کرنے والا, کائنات دا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے تے کلا ہے. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیا تے جلدی جلدی گھر آئے. آ کے ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدیجہ زملونی, میرے تے کمبل اوڑھ دیو, مینوں سردی لگ رہی ہے, مینوں سردی لگ رہی ہے. اے سارا ماجرا پیش آیا ہے, واقعہ سنایا. ورقہ بن نوفل دے کول گئے تو سارا واقعہ ہوندا ہے, جا کے سنایا. ورقہ بن نوفل کہندے نے یہ جڑا آن والا ہے یہ کوئی عام نہیں, یہ تے موسیٰ علیہ السلام دے کول بھی ہوندا رہیا ہے. خدیجہ تانوں مبارک ہوئے, اللہ نے تانوں دو جہان دا سردار عطا کر چھڑے. یہ اللہ نے قرآن عطا فرمایا صاحب قرآن نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عالم کیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عالم کیے. جبریل اوندے نے آ کے قرآن پاک پڑھدے نے, جڑی وحی لے کے اوندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے پڑھدے نے, کال کردے نے. اللہ تعالیٰ نے نال ہی فرما دیتا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا. سونےو کالیاں کیوں کر دے ہو, کیوں جلدیاں کر دے ہو؟ اللہ جی میں اس واسطے کالی کالی مگر پڑھنا وا, جبریل دے پیچھے پیچھے اس واسطے پڑھنا وا. اللہ جی کوئی زیر نہ رہ جائے, کوئی زبر نہ رہ جائے, کوئی حرف نہ رہ جائے, کوئی لفظ نہ رہ جائے. اللہ فرماندے نے سونیا اصول تے پڑھائی دا اے ہوئی ہے, استاد پہلا پڑھتا ہے پھر شاگرد پیچھے پڑھتا ہے, پڑھان والا ایک مرتبہ پڑھتا ہے پھر پڑھن والا پڑھتا ہے. سونیا تیری مرتبہ اسی اصول بدل دیتے نے, کیوں پڑھان والا رب العالمین ہے تے پڑھن والا امام الانبیاء ہے. سونیا تیرا استاد کوئی دنیا تے نہیں بلکہ عرشاں تے رب رحمان ہے. سبحان اپنے کولوں گل نہیں کردا, نہ فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. اور رحمان جن نے آپ انسان کو قرآن سکھایا. تے سب تو پہلا سیکھن والے کون نے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سکھان والا کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں سونےو اصول بدل گئے نے, ضابطے بدل گئے نے, قانون بدل گئے نے. ہن میں عرشاں والا رب پڑھان والا وا سونےو تے تسی پڑھن والے ہو. ہن اصول بدل گئے, ضابطے بدل گئے نے, قانون بدل گئے نے. اللہ جی ہن کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. سونےو تسا پڑھنا نہیں, اپنی زبان نو حرکت نہیں دینی. سننا تہاڈا کام ہے, پورے دا پورا قرآن تہاڈے سینے میں جمع کرنا میں رب دا کام ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. سونے ہو تسا پڑھنا نہیں, تسا صرف سننا ہی ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. پھر میں تے کیوں نہ کہاں قرآن. ماشاءاللہ باجوہ صاحب کی تشریف لے آئے نے, اللہ تعالیٰ انہاں دا انہاں قبول فرمائے. ماشاءاللہ ساڑھے چاچا جی اشرف باجوہ صاحب نے آئے, انہوں نے صاحب دارے تشریف لے آئے. ماشاءاللہ میں بڑا پیارا جملہ پڑھ لگا, ذرا توجہ کرے آجے. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے. قرآن خدا دی قدرت دا دل نہ سنیا جے, دل دی دنیا نہ سنیا جے, ایمان تازہ ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ فرمان دے نے سونیا تسا نہیں پڑھنا, میں آپ پورے کا پورا قرآن توڑے سینے میں جمع کر دیاں گا. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے, ہویا نازل کملی والے تے جڑا سب نبیاں چو یگانا ہے. بول دے نہیں تسی کرسیاں والنا دیکھو تو سکتے ہی بیٹھا کرسی وال, کرسی شاہی ایسی ہے نہیں شاہ جی, کرسی شاہی ایسی یہ تو ہوندی ہے ہر بندے دا دھیان کرسی وال ہو جاتا ہے. اللہ اونجی عزت عطا فرمائے, اسی کہہ دیو آمین. اللہ تو انسار عزت عطا فرمائے. بڑا پیارا جملہ ہے, بڑی محبت والا جملہ ہے. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے, ہویا نازل کملی والے تے جڑا سب نبیاں چو یگانا ہے. جبریل قرآن لاندے رہے غاراں چپڑاندے رہے, میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبر رب آنکھیں پڑھایا جانا ہے. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے, ہویا نازل کملی والے تے جڑا سب نبیاں چو یگانا ہے. تھوڑا جا قرآن پڑھ نہ دئیے, میں صدقے جاوا قرآن پاک تو. کتنا پیارا قرآن, کتنا پیارا ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کہہ دو سبحان اللہ. قرآن بڑی پیاری کتاب ہے. قرآن پاک نبی پاک کو اللہ نے حکم فرما دیتا سونے سننا تو اڈا کام ہے, جمع کرنا میں رب دا کام ہے. اور میں ایک بات کہاں گا, انسان دی بنائی ہوئی ڈیوائس ریکارڈنگ میموری کارڈ کوئی لفظ بھی نہیں رہن دیندا, کوئی ایک نقطہ بھی نہیں رہن دیندا جڑا ریکارڈ نہیں کردا. اللہ سونیا میں صدقے جاواں تو پاک پیغمبر کا سینہ کنا مضبوط بنایا ہوئے گا, کنا آلہ بنایا ہوئے گا, کنا عرفہ بنایا ہوئے گا. جنہاں نے قرآن سنیا پورے دا پورا قرآن اللہ سنیا تو میرے نبی دے سینے وچ محفوظ کر چھڑے. اج دنیا دیاں ڈیوائساں نے, تسی انہاں دے اندر جو مرضی ریکارڈ کر لو, کوئی شے مس ہوندی, کوئی شے رہندی نہیں رہندی.
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ ساری کائنات چوں اعلی سینہ ہے، ساری کائنات دے وچوں عظمت والا سینہ ہے۔ اللہ نے کنا حافظہ عطا کیتا ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام کو، سن سن کے پورا قرآن یاد کر لیا۔ اور قرآن دا معجزہ ایک اور ہے، سعودی عرب دے اندر رانا صاحب، سعودیہ دے اندر نا مسابقے ہوندے نے، سال دے وچ مختلف مسابقے ہوندے پورے قرآن دے، حفظ القرآن دے مفتی صاحب، جہدے وچ مختلف جامعات دے طلباء ہوندے نے، وہ آ کے قرآن پاک سناندے نے۔ واقعہ سنو تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے۔ اج بھی جڑا قرآن نو پوری توجہ نال صرف سندا ہے، اج بھی پوری توجہ نال جڑا قرآن پاک نو سن لیندا ہے، قرآن دا معجزہ ہے، قرآن نو یاد ہو جاندا ہے، قرآن نو یاد ہو جاندا ہے۔ کیوں اللہ نے فرمایا نا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، جیڑا بھی سنے گا میں اودے سینے دے اندر جمع کر دیاں گا۔ سعودی عرب کے اندر بہت بڑا مسابقہ ہویا، مقابلہ، مسابقے کا مطلب ہوتا ہے کمپٹیشن، مقابلہ ہویا تے مقابلے دے اندر بڑے بڑے بچوں نے حصہ لیا، بڑے بڑے قاریاں نے، طلباء نے، حفاظ نے حصہ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دے وچ ایک ایسا بندہ آیا جڑا تھوڑا جہا زیادہ عمر دا ہے، انہیں بھی آ کے قرآن پڑھے، جدوں نے قرآن پڑھیا ہے سادہ جہا بندہ ہے، انہیں جدوں قرآن پڑھیا تے ججاں نے سب تو زیادہ نمبر دیتے، پہلی پوزیشن آئی، جدوں پہلی پوزیشن آ گئی تے انہوں نے اس حافظ صاحب نے بلا لیا، اور بلا کے آکھیا کیڑے مدرسے جو پڑھے ہو، کیڑے استاد کو پڑھے ہو، کیڑے جامعہ جو پڑھے ہو، کیڑی اکیڈمی وچوں پڑھے ہو، کیڑے سکول وچوں پڑھے ہو، کیڑے استاد کو پڑھے ہو۔ انہوں نے آخیا گل میرے کو تسی نہ ہی پوچھو، انہوں نے کہا نہیں۔ وہ جب انہوں نے اصرار کیتا بھی اپنے ادارے کا نام دسو، اپنے استاد کا نام دسو، انہوں نے آخیا میں نہ کسی مدرسے میں پڑھیا وا، علی مسجد دے وچ آن والے ہو، قرآن سنت دے پڑھوانے ہو، یہ قرآن دا معجزہ ہے۔ انہوں نے آخیا میں کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑھیا، نہ میں کسی استاد کو پڑھیا وا، میں تے ڈرائیور ہاں، میں ٹرک ڈرائیور ہاں، میں کنٹینر چلانا، ٹرالا وڈا، کدی سعودی عرب تو دبئی جانا وا، کدی سعودی عرب تو کویت جانا وا، کدی سعودی عرب تو بحرین جانا وا، کدی سعودی عرب تو مسقط جانا وا، کدی عرب امارات کے اندر جانا وا، کدی کسی اور ملک کے اندر جانا وا۔ تے میرا معمول ہے میں رستے دے اندر کچھ نہیں سندا، صرف میں الشیخ محمد صدیق منشاوی رحمہ اللہ دا قرآن سننا، میں کچھ نہیں سنتا، میں پورا قرآن انہوں نے رکھیا ہے سیٹ، میں پورا قرآن پہلے سپارے تو سننا شروع کیتا ہے، میں سنتا گیا وہاں، اللہ نے مینوں پورا قرآن زبانی حفظ کرا دیا۔ اللہ جدو اسی پڑھنا ہی نہیں، جدو اسی قرآن کھولنا ہی نہیں تے سانوں ہونا کتھوں؟ اللہ دی قسم کھا کے کہنا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے جنہاں نے قرآن نو کن کر دیتی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى۔ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنہاں نے قرآن نو کن کر چھڑیے، قرآن نو پشے پشت فہم دیتا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جویں انہاں نو قرآن نو سائڈ تے کر کے اکھاں بند کر لیاں نے، اللہ کل قیامت والے دن انیا کر کے اٹھائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت والے دن اٹھن گے کہن گے قال علی ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ سونیا تو سانو انیا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اسی تے دنیا دے اندر ویندے سا، ساڈی بنائی کام کردی سی، اج قیامت دے دن تو سانو انیا کر دیتا ہے۔ اللہ فرمان گے تساں دنیا دے اندر میرے قرآن نو ویکھ کے اکھاں بند کر لیاں، اج میں تانوں سچی مچی انیا کر دیتا۔ تکے کھاندے پھرو میدان معاشر، ذلت و رسوائی کا سامنا کرو۔ اور امریکہ دے اندر ایک قاری صاحب سن، انہوں نے کسی نے افطاری کے گھر بلا لیا، افطاری دے اوتے گھر بلایا قاری صاحب کو،
قاری صاحب دی افطاری کروائی تے جنہاں نے گھر والے نے افطاری کرائی قاری صاحب افطاری کر کے ٹول گئے وہ جناب حضرت صاحب وہ گھر والے چودھری صاحب پورا سال مسیتے ہی نہ پڑے وہ مسجد نماز پڑھے ہی نہ وہ جو اگلا سال لنگیا نا تے بیوی کہنے لگی حاجی صاحب چودھری صاحب بندے کو غلطی ہو جاتی ہے کوئی نہیں کہ قاری صاحب دے کو غلطی ہو گئی ہے تو تسی روزے آ گئے جان دیو غصہ سال ہو گیا تے قاری صاحب نو افطاری تے بلاؤ تسی پھر قاری صاحب نے افطاری دی دعوت دی قاری صاحب آ کے بیٹھ گئے تے ان گھر والا جڑا سی وہ رہ نہ سکیا انہیں آکھیا قاری صاحب میں تانوں بڑی محبت نال بلایا سی پچھلے سال تے گل اے کہ تساں چنگا کام نہیں کیتا قاری صاحب نے کی کیتا انہاں کہ تانوں جو پیسے چاہیے سن تے تسی میرے کولوں منگ لیندے تساں میرے کول پیسے منگے نہیں تے $200 پیا سی تسی پھڑ کے لے گئے ہو تے تانوں چاہیے سی میرے کول منگ لیندے جدوں قاری صاحب نے اتنی گل سنی قاری صاحب نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں کیا تکلیف مجھے اس گل دی نہیں کہ میں انہاں کیا قاری صاحب تہاڈی اس حرکت دی وجہ تو میں پورا سال مسیتے نہیں آیا میں مسیتے ہی نہیں گیا انہاں آکھیا بڑے افسوس دی گل ہے میں $200 پھڑیا تو تسی مسیتے ہی نہیں آئے انہاں کہا نہیں بڑا غلط کام کیا قاری صاحب آندے نے اے نال کمرے دے اندر ایک سائڈ تے ٹیبل پیا او دے اوتے قرآن پاک پیا آندے نے میں $200 اے تو پھڑیا پھڑ کے انہاں نے اونجی قرآن پاک پھڑیا او دے وچ $200 رکھ دتا کہ اڑ نہ جائے یا کوئی بچے اگے پیچھے نہ کر دے انہاں کہا تسی ایڈے بد نصیب ہو پورا سال تساں قرآن کھول کے بھی نہیں ویکھیا اور $200 قرآن دے وچ اونجا اونجی پیا ایمانداری نال دسیا جی یہ ساڈے گھر گھر دا مسئلہ ہے یا نہیں کنے گھر نے جنہاں چ قرآن روزانہ کھولدا ہے اے رمضان لنگ چلا نا تے اساں قرآن بند کر کے غلاف چڑھا کے اساں اونچی تھاں دے کوٹھے رکھنا نہیں تے ہاتھ بھی نہ جائے وہ سارا سال تے دھوڑ پیندی رہنی ہے کٹا پیندا رہنا مٹی پیندی رہنی روزے ہونے نوں چاڑنا کھولنا سارے نہیں کھولنا وہ سارے ہلے بھی نہیں جے پڑھ کئی بد نصیب ایسے نے جنہاں نے پورے رمضان دے وچ اجے تک بھی ایک سوا بھی قرآن دا نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا گل میری یاد رکھیا جے لمحہ فکریہ ایک سوچ دینا چاہنا ایک فکر دینی چاہنا وا میں گل کتوں شروع کی سی انسان نو اللہ نے افضل بنایا ہے اعلیٰ بنایا ہے انسان دا مقدمہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نے سامنے لڑیا اور آکھیا کہ انسان نو میں افضل بنایا ہے اعلیٰ بنایا ہے لیکن انسان تو اتنا گر گیا ہے اتنا گر گیا ہے اللہ دی کلی ہوئی چٹھی انہوں پڑھتا ہی نہیں کھولتا ہی نہیں انہوں پڑھن دی کوشش ہی نہیں کر اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ہائے 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 کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر شکایت کریں گے شکایت لا دیں گے قرآن کہہ دیا جے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ اے میری قوم نے قرآن نو اونجی بھلا چھڈیا سی قرآن نو قوم میری نے بولو تے صحیح تسی بھی بھول گئے ہو اج ساڈی ذلت دی وجہ کی اج کیوں مسلمان ذلیل ہو رہے اس سارے دکھاں دا علاج اللہ دا قرآن ہے ساریاں پریشانیاں دا علاج اللہ دا قرآن ہے میں اپنے کولوں گل نہیں کردا اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے میں قرآن پاک مومناں واسطے شفا بھی بنایا تے رحمت بھی بنایا تے قرآن نال نہ پیار پائی جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار پایا کنا پیار پایا راوی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد شروع کی تھی تے نماز تہجد دے 2 رکعتاں دے اندر ہی
سورہ بقرہ پوری پڑھ لی. پٹی صاحب کدھر جا رہے ہو حکیم صاحب؟ تسی نہ کدھر جائے. نبی اسلام نے سورہ بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء نبی اسلام نے 2 رکعتاں دے وچ 3 سورتاں پڑھ چھڑی. قرآن پاک نال کتنا پیار ہے، قرآن پاک نال کتنا پیار ہے. محدثین دے بارے ہوندا ہے کوئی 30 بار قرآن پڑھدا ہے پیا، کوئی 20 بار قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی 40 مرتبہ قرآن پڑھ رہا ہے. رمضان مبارک دے اندر دن بھی قرآن پڑھ. اور قرآن پاک کنی عظمت والی کتاب ہے. جڑا قرآن پڑھدا ہے کثرت دے نال اونوں رب کولوں منگن دی لوڑ نہیں پیندی. او قرآن پڑھدا جاندا ہے اللہ لوڑاں پوریاں کردا ہے. جڑا قرآن پڑھدا ہے نا، محدثین مفسرین سلف دا کہنا ہے جڑا قرآن دی تلاوت ترتیب نال کردا ہے، پہلے پارے تو شروع کردا ہے، پھر دوسرا پڑھدا ہے، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھٹا، 3 پارے تک پڑھدا ہے. جڑا ترتیب نال قرآن پڑھدا ہے اللہ اونوں بن منگے ہر شے عطا کر دیندا ہے. تانوں نبی دے مدینے نہ لے جاواں، وہ بولو تے صحیح، لگدا تساں ایئرپورٹ تے بھی نہیں جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سارے نو حرمین شریف دی حاضری نصیب فرمائے. نبی پاک دے مدینے دی بات آئی ہے، پھر ایک دعا نہ کر دی. صدیقی صاحب جدوں میں نواں سعودی عرب آیا نا، عبد الوہاب صدیقی صاحب نے شعر پڑھے. نوید ربانی صاحب، بھائی ثناء اللہ صاحب صدیقی صاحب نے شعر پڑھے. تسی یقین کریا جے مینوں اتنے پسند آئے، انہیں میرے دل نو لگے، میں کلا بھی پڑھدا رہنا وا اور دعا بھی کردا رہنا وا. لے چل کدی خدایا سرکار دے مدینے. اللہ سونے جنے آئے نے سارے نو لے جا. اللہ سارے نو حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرما دے. جن نے مدینہ ویکھیا ہے، جن تے ویکھیا ہے او دے تڑپ دا خدا دی قسم. اب پوچھو نوید ربانی صاحب پیچھے دن جو ہو گیا ہے، بار بار مدینے ہیں جے، مکے ہیں جے. اللہ تو انہوں سارے نو لے لے چل کدی خدایا. اللہ سونے دعا کر رہے ہیں رمضان مبارک دی بابرکت رات قرآن دی تکمیل دی محفل. اللہ سارے باوضو بیٹھے ہیں، اللہ ساڈی دعا نو قبول فرما. لے چل کدی خدایا سرکار دے مدینے. لے چل کدی خدایا سرکار دا روزہ ویکھا کردا روان زارا. واپس بلان لوکی آوانا پھر دوبارہ. مینوں موت آوے خدایا، تانوں موت آوے خدایا، سانوں موت آوے خدایا سرکار دے مدینے. جی کہہ دیو آمین. لے چل کدی خدایا، لے چل کدی خدایا. اگلا جملہ کی صدیقی صاحب؟ آقا دا روزہ ویکھا. سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان مکہ مدینہ، قاری اسامہ مدنی صاحب کڑیاں لاتے تے پترا قرآن بھی سناونا اس ہویا کرتے. آقا دا روزہ ویکھا، مدنی دا روزہ ویکھا، مکی دا روزہ ویکھا کردا روان زارا. واپس بلان لوکی آوانا پھر دوبارہ. مینوں موت آوے خدایا. تسی سارے پڑھ سرکار دے مدینے. سانو موت آوے خدایا سرکار دے مدینے. ہن مدینے دی گل آئی، ایک نو چپ کرایا تے دوجا بولیا. تو کی کہندا ہے؟ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں.
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. وہ امام صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. قاری نصیر صاحب آئے نے کہ میں شہید ہوا گا تو پھر ہوں گے نہیں ہونا قاری صاحب نے وہ آئی ہو اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں گئے تسی تھکتے نہیں گئے گل میں باقی تھک گیا. گل ماشاءاللہ فجر تو بعد کی طرح سے عشاء تو بعد اللہ قبول فرمائے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جنی زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ دین دی خدمت دا کام نہیں دے رہے چکا. مدینہ منورہ دے اندر نا ساڈے والد محترم فرماتے ہیں کہ ایک میں ان قرآن سنا لگا جی آرڈر کیتا نا مسجد نبی دے رستے دے اندر نا ایک مسجد سی چھوٹی ہے وہ دے اندر نا ایک قاری صاحب قرآن دی تلاوت کرتے سن فجر دی نماز پڑھاتے سن. فجر دی نماز پڑھاتے سن تے جڑے مسجد نبی دے اندر جا رہے ہوندے سن وہ جو قرآن دی آواز ہوندی سی جنہاں نے سنیا ہے فجر دے ٹائم ہی پورا مدینہ قرآن نال گونج رہا ہوندا ہے. وہ جڑا منظر ہے نا رب کعبہ دی قسم میں بڑا یاد کرنا. فجر دے ٹائم مغرب دے ٹائم عشاء دے ٹائم تسی مکے ہو تسی مدینے ہو تسی جدے ہو تسی ریاض ہو جتھے چار چفیرے قرآن دی آوازاں آ رہی ہیں اتنے سپیکراں چ نمازاں ہو رہی ہیں مغرب دی عشاء دی فجر دی وہ جڑا منظر ہے نا فضا دے وچ قرآن دی آواز گونجن دا میں کہنا ہونا سے یا اللہ کام تے پاکستان چ بھی لوگ کرتے ہیں اور ایتھے آ کے بھی کرتے ہیں. میں سمجھنا جڑا قرآن گونج رہا نا فضا دے اندر پورے سعودی عرب دے اندر 3 ٹائم اچھی آواز دے نال قرآن دی تلاوت ہوندی ہے. اللہ ایک قرآن دی برکت ہے تو تے روزی چ برکت رکھ چھڈی. اچھا وہ قاری صاحب جڑے سن رستے دے اندر جڑے نماز پڑھاندے سن انہاں دی آواز بڑی پیاری ہے بڑے خوبصورت انداز دے اندر قرآن پڑھدے نے تے جڑے مسجد نبی دے اندر جا رہے ہوندے سن بندے وہ آندے سن یار بڑا پیارا قرآن کر سب پڑھ رہے ہیں آج ایتھے پڑھ رہے ہیں تے مسجد نبی چ باہر چ پڑھ رہے ہیں. یعنی قرآن دی تاثیر ہے قرآن دی آواز بندے نو کھچدی ہے اپنی طرف. وہ قرآن پڑھن والے شیخ جڑے قرآن نال واقف نے انہاں نوں پتہ انہاں دا نام الشیخ محمد ایوب برمی رحمہ اللہ رحمتم واسعہ. اللہ دے بہت بڑے قرآن دے قاری اور بڑے کالا سیاہ انہاں دا رنگ تے جناب برما دے رہن والے لیکن مدینہ منورہ دے اندر انہاں چھوٹا جہا گھر ہے چند بکریاں نے ایک ماڑی جی جھونپڑی ہے وہ دے اندر رہندے نے تے شیخ ایوب ایک چھوٹی جی مسجد دے اندر نماز پڑھاندے نے تے انہاں دا انداز پتہ کسی پڑھن والا وہ انداز میں تمہیں سنانا مینوں اس طرح آؤندا تے نہیں لیکن تسی سنو گے نا تے تہاڈے دل نوں سکون ضرور ہوئے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہے انہاں دا انداز سی پڑھن دا لوگ تڑا تڑ اوتھے نماز پڑھن باہر سڑکاں بھر جاندیاں گلیاں بھر جاندیاں. او قرآن دی برکت ویکھو قرآن کنی عظیم کتاب ہے جڑا قرآن نال جڑ جاندا اللہ نوں عزت عطا فرما دیندا. ایک وقت آیا جڑی سعودی گورنمنٹ سی انہاں نوں پتہ چلے کہ مدینہ منورہ دے اندر ایک شیخ محمد ایوب نے ہے کالا رنگ ہے کالا سیاہ رنگ ہے برما دے رہن والے
ہے بھی غیر ملک دے نے عربی بھی نہیں لیکن قرآن بڑا سونا پڑھ دے نے تے قرآن پاک انہوں نے جدوں بلایا سنیا انہوں نے کہا شیخ اج تو بعد تسا مدینے دی چھوٹی مسجد دے اندر نماز نہیں پڑھانی اج تو بعد تسا نماز پڑھانی ہے تے مسجد نبی دے اندر پڑھانی پھر زندگی جدوں وہ فوت ہوئے دنیا تو گئے انہاں دی وفات تو کوئی ہفتہ دو ہفتے پہلے اللہ نے مینوں انہاں دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھن دی سعادت عطا کی میں انہاں دے پیچھے نماز پڑھی اور جدوں وہ قرآن پڑھتے سن دل کرتا سی قرآن پڑھتے جان ایمانداری دی بات ہے جدوں انہاں دی وفات دی خبر مینوں ملی مینوں اس طرح محسوس ہوا جی میرا کوئی بڑا قریبی فوت ہو گیا یہ قرآن دی محبت ہے قرآن دی وابستگی ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو اپنا مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے انسان کو اتنا مقام عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور پھر آخری نبی عطا کیتے سانو اور پھر قرآن عطا کیتا اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین